منبر نور پہ جلوہ افروز علماء کرام و مشائخ اعظام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق گفتگو سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے رسم کے طور پر نہیں بلکہ دل کی عطا گہرائیوں میں اتر کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام ہدیہ درود و سلام کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنور خانقاہ منعمی جہاں روشن، بنور خانقاہ منعمی جہاں روشن، فروغ خسرو خوبا حضور منعم پاک۔ حضرات، میں بہت شکر گزار ہوں صاحب سجادہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید شمیم الدین منعمی دامہ ظلہ العالی کا کہ انہوں نے آج کی اس نورانی اور عرفانی بزم میں مجھ گنہگار کو کھڑا ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور یہ شرف بخشا کہ تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی عرس منیمی کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور منعم پاک کے علمی، عملی، روحانی فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے، ہم اور آپ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محبت کرنے والا محب بار بار کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ محبوب اپنے محب سے کہے کہ ہاں تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔
میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے اس کی نشانی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ نشانی اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندے ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نشانی بیان فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نہایت عاجزی، انکساری، تواضع، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، نہایت متواضع ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، اکڑ ان کے اندر نہیں، تکبر کا شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، بڑکپن نہیں ہوتا ہے، نہایت عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ چلنا صرف چلنے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی نہایت وقار کے ساتھ، نہایت عاجزی اور انکساری کا مظہر بن کر کے گزرتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ہٹ دھرم قسم کے لوگ جہالت پہ اتر آتے ہیں، بغیر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیے بحث و تکرار پہ اتر آتے ہیں اور الجھانا چاہتے ہیں، تو وہ سلامتی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، جھگڑے پہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں، بے مقصد وقت برباد کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، نہایت سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کا بندہ اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ایک دوسرے کو ملانے کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اس کا سارا وقت اس میں صرف ہوتا ہے کہ خدا کے بندے آپس میں کس طریقے سے مل کے اللہ کے بندے ہو جائیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، اے انسان دنیا میں تو لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو الگ کرنے، توڑنے اور نفرت دلانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت شفقت کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں سے نفرتیں بانٹے، لوگوں میں دوریاں پیدا کرے، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کر کے لوگوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرے۔ ان تمام عیوب سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نیک بندوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بڑے سخی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے۔ قرآن مقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل اگر آ جائے تو اسے منع مت کرو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ کے نیک بندے بتاتے ہیں کہ جب بھی تمہارے در پہ کوئی بھی آئے تو اسے کچھ نہ کچھ دیا کرو، اور اگر کوئی چیز نہ ہو دینے کے لیے، پانی ہو تو پانی دے دیا کرو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو اس وقت تو مسکرا لیا کرو، مسکرا لیا کرو، دل جوئی کر لیا کرو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں گلستہ کے 8ویں باب میں کہ ایک بڑا نیک پارسا اللہ کا بندہ تھا، اتفاق سے اس کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا۔ مجاز دیکھے اللہ والوں کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، جو اللہ کے بندے ان کا مجاز دیکھے کہ اس کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، اور بڑی کوشش کی، اتفاق سے اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ کسی نے آ کے خبر کر دی کہ چور باہر مایوس ہے، وہ آپ کے گھر میں آیا، اسے کوئی چیز نہیں ملی۔
کسی چیز کے لیے وہ اللہ کا نیک بندہ باہر نکلتا ہے اور اپنا جبہ اتار کے دروازے پہ رکھ کے پھر اندر چلا جاتا ہے تاکہ آنے والا چور دروازے سے واپس نہ جائے، کم سے کم یہ جبہ ہی لے کر کے چلا جائے۔ وہ تو آنے والے چوروں کی دلجوئی کرتے ہیں، ہم جس اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس در سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس در سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اس بارگاہ سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب نیکوں کی بارگاہ سے ہمیں حصہ ملے گا تو ہمیں نیکی ہی کا حصہ ملے گا، بھلائی ہی کا حصہ ملے گا، تقوی ہی کا حصہ ملے گا، اور وہ چیز ملے گی جس چیز کی بنیاد پر اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جن کی پہچان کیا ہے؟ نہایت متواضع، نہایت منکسر المزاج، جن کا سینہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے، جن کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے، بڑا وسیع القلب ہوتے ہیں وہ نہ کسی کا رنگ دیکھتے ہیں، نہ کسی کا روپ دیکھتے ہیں، نہ کسی کا مذہب دیکھتے ہیں، نہ کسی کا مسلک دیکھتے ہیں، نہ کسی کا پیشہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کا علاقہ دیکھتے ہیں، وہ بس صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کے پاس آیا ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے بندوں سے محبت بانٹنا۔ ایک روایت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی جماعت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے جو بھی نیک بندے ہوتے ہیں وہ شفقت و تواضع و محبت انکساری کے ساتھ لوگوں کے اندر پیار محبت تقسیم کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم اور بڑی نشانی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی اپنی کتاب کے اندر، اور حوالہ کس کا کوٹ کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ کوٹ کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ سے اس طرح سے گفتگو کریں گے، اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ خاموش رہیں، نہ بولے، تو ان کا کردار بولتا ہوگا کہ ان کا کردار آپ کو اللہ سے قریب کرتا چلا جائے گا۔ وہ گفتار کے غازی نہیں ہوتے ہیں، وہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ جب بولتے ہیں تو حقائق بولتے ہیں، اور خاموش ہوتے ہیں تو ان کا کردار بولتا ہے۔ بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ گفتار پہ کردار کا غلبہ ہوتا ہے۔ ابھی دوپہر میں سیمینار تھا، حضور منعم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول اس درمیان آیا تھا جس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ زیادہ بولنا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی خاموش رہ کر کے اپنا کردار بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب کردار ہوتے ہیں، صاحب اخلاق ہوتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان کو اپنا آئینہ، اپنا چہرہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے اور انہیں کیا ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی سراجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستہ کے 8ویں باب میں یہ بات نقل فرمائی ہے ہمارے توجہ کے لیے۔ علم آتا ہے تو اپنے ساتھ غرور لے کر کے آتا ہے، تکبر لے کے آتا ہے، بڑکپن کا احساس دکھاتا ہے، اور عمل اگر ساتھ میں ہو جائے تو وہ
مسلمان ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ والے ہی وہ لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں جانے کے بعد اہل علم کو اپنے علم کی اوقات بھی نظر آتی ہے اور اہل تقویٰ کو اپنے تقویٰ کا مقام بھی دکھتا ہے۔